تو میری ہمدرس مینز کلاس فیلو، میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن، میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن، قبل اس کے کہ تیری ماں میری ماں تک پہنچے۔ میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن، قبل اس کے کہ تیری ماں میری ماں تک پہنچے، میں کسی طور بھی شادی کا نہیں ہوں قائل، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میرا پیغام ایک اور قطعہ سناتا ہوں، اب رنگ تھوڑا تھوڑا بدل کے، تو یہ ہے بہت پرانا قطعہ لیکن صورتحال بھی پرانی ہے۔ تو جو ہمارے لیڈر ہیں یا حکمران ہیں وہ دعوے بھی بہت کرتے ہیں اور وعدے بھی بہت کرتے ہیں، اور وعدے اور دعوے کے حروف ایک ہی ہیں، واو عین دال۔ تو اس وقت یہ کہا تھا کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ ادھر منصوبہ، اب تو منصوبہ بندی کا محکمہ ہی ختم کر دیا انہوں نے، 25 کروڑ ہو گئے ہیں، ہم کافی چلتے رہے۔ آپ دیکھیے جب ہم نے آزادی لی برطانیہ سے تو برطانیہ کی آبادی 5.5 کروڑ تھی اور ہماری 3.5 کروڑ اس حصے خطے کی، اور اب ہم 25 کروڑ ہیں اور وہ 6.25 کروڑ۔ تو اب چھوڑ دیا ہم نے اللہ پہ کہ چلیں بھئی، ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder, here claims of family planning and there cries of baby's thunder۔ یہ میں نے انگریزی میں پڑھ تو دیا ہے آپ کے سامنے، لیکن انگریزی ہماری جو ہے وہ چاہے انگلش میڈیم سے ہی پڑھی ہوتی کچھ ایسے ہی ہے کہ میں نے جو کہ تعلیم و تعلم درس و تدریس سے رابطہ رہا، تو ایک فیصل آباد گیا تو ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ وہ پڑھ رہا تھا کسی اسکول میں چھوٹا، تو میں نے کہا کہ اگر کسی کو کہنا ہو انگریزی میں، تو ہمیں بھی بڑے پوچھا کرتے تھے انگریزی کے فقرے اور اس سے اندازہ لگاتے تھے لیاقت کا۔ تو میں نے کہا کسی کو کہنا ہو ادھر آؤ تو کیا کہیں گے؟ اس نے کہا میں کہوں گا کم ہے۔ تو میں نے کہا اگر کہنا ہو ادھر جاؤ تو کیا کہیں گے؟ کہنے لگا میں ادھر سے جا کے کہہ دوں گا کم ہے۔ تو یہ 300 الفاظ ہیں ہمارے پاس کل، میں نے مقتدرہ میں نوکری کی ہے، میکسیمم 500 انگریزی کے الفاظ، جس پہ سارا یہ ڈھانچہ ہم نے شروع کیا، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم کچھ اور کر نہیں سکتے۔ حبیبی حیا ایک تضمین اور، حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا حبیبی، یہ بہت پرانی نظم ہے لیکن آج پھر سنا رہا ہوں، یہ بھی 30-40 سال پرانی، لیکن اس سے میری عمر کا اندازہ نہ لگائیں۔ حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پیا، اور مفت میں نہ ہوگا یہ کام میرے بھیا، ہے اب بھی وقت کر لے چپ چاپ مکیا، پھر بعد میں نہ کہنا جب ڈوب جائے نیا، حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا۔ اور دوسرا بند آپ کے مطلب کا ہے کہ بیٹھی رہے گی کب تک، آپ سب کے لیے بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، ملتان جانے والوں کا آ چکا ہے لیا۔ یہ میں نے اسلام آباد بیٹھ کے لکھا تھا، تو اسی ریفرنس سے کہ بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، ملتان جانے والوں کا آ چکا ہے لیا، اب بھی جو تو نے اپنا بدلا نہیں رویہ، تے پھر ایک پکی گالی کہ ہن او ہتھوں گئیا، حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا۔ اور ایک اور قطعہ دیکھیے، اس میں ذرا بس ایک دو اور سنا کے پھر ایک نظم سنا دوں گا آپ کو، کہ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، گنجا ہوں، میں نے باڈی پارٹ پہ حجب یا اس طرح کی اس کی نفی کے لیے کوئی پوئٹری نہیں کی، اس میں بھی آپ کو ایک عظمت نظر آئے گی
کہ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، تجمل صاحب، گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ لینن ہو کے چرچل ہو کے ماؤ ہو کے متراں، تاریخ کے ہر موڑ پہ ایک گنجا کھڑا ہے۔ تاریخ کے ہر موڑ پہ، تاریخ کے ہر موڑ پہ ایک گنجا کھڑا ہے۔ اور اب یہ تو خیر نوجوان ہیں، ان کے تجربات وہ نہیں ہیں، لیکن کچھ میری طرح شادی شدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ ان کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ میاں بیوی مزاح کا موضوع بھی ہے، تقریروں میں بھی ابھی بہت سی باتیں ہوں۔ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جس سے تمام خونی رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ اس کی عظمت ہے۔